लीची से लदे पेड़ों का खामोशी से चुप रहना, मुजफ्फरपुर हम तुझको अकेला छोड़ आए। महीनों तक तो अम्मा ख्वाब में भी बड़बड़ाती थी, महीनों तक तो अम्मा ख्वाब में भी बड़बड़ाती थी, सुखाने के लिए छत पर पुदीना छोड़ आए हैं, सुखाने के लिए छत पर पुदीना छोड़ आए हैं। अभी तक बारिशों में भीगते ही याद आता है कि हम छप्पर के नीचे अपना छाता छोड़ आए हैं। अभी तक बारिशों में भीगते ही याद आता है कि हम छप्पर के नीचे अपना छाता छोड़ आए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर लाइव और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं और यूँ तो इलेक्शन के कवरेज के लिए, चुनाव के कवरेज के लिए और यहाँ विधानसभा चुनाव के दौरान सियासत की तस्वीर दिखाने के लिए, उसके हर रंग को दिखाने के लिए हम लखनऊ आए थे। लेकिन उत्तर प्रदेश आप आएंगे और मुनव्वर राना से, लखनऊ आए और मुनव्वर राना से मुलाकात हो जाए तो लखनऊ आना सफल मानिए। मुनव्वर राना सर से हमने बातचीत की है, बहुत लंबी बातचीत, बहुत लंबा इंटरव्यू हुआ है, लेकिन मुनव्वर राना से सुनने का लालच नहीं छूटता। मुनव्वर राना से उनकी किताबें, उनकी रचनाएं, उनकी शायरी के बारे में जानने की और उस शायरी को सुनने की जो तमन्ना है, उसका भी अपना एक अलग रंग है, अपना भी एक अलग मज़ा है। तो एक किताब आई है मुहाजिरनामा, मुनव्वर राना साहब की किताब, और चूँकि हमारे साथ हैं तो हम बहुत ईमानदारी से स्वीकार करेंगे सर, हमने इस किताब को नहीं पढ़ा है, लेकिन इस किताब के बारे में बताएं और इस किताब के जो कुछ चंद रचनाएं हैं उसके बारे में थोड़ा। हाँ, बहुत तफसीली है असल में बात ये। मैं जब 2005 में, शायद 4 या 5 में पाकिस्तान गया था, 4 में जी। तो वहाँ एक साहब ने फरमाइश की कि हैदराबाद भी चलना है आपको, हैदराबाद सिंध जो पाकिस्तान में है। तो हमने उनसे माफ़ी मांगी, हमने कहा कि मेरे पैरों में तकलीफ़ है, हम नहीं जा पाएंगे। तो उन्होंने बहरहाल ऑफ़र किया कि आपको जितने पैसे आज यहाँ मिल रहे हैं उससे दुगना देंगे, तिगना देंगे, वगैरह वगैरह। तो मैंने हंसते हुए कहा, मैंने कहा आपने तो मुझे बाज़ार बना दिया, मैं आपका पड़ोसी हूँ मुल्क के एतबार से, मुमकिन है कोई सैटेलाइट रिश्तेदारी भी आपसे निकल आए, लेकिन आपने तो मुझे बाज़ार बना दिया, आपने मुझे मेरी कीमत लगा दी। पर वो शर्मिंदा हुए और मैं ये अब इसके बाद मुझे स्टेज पे जाना था, तो मैं ये सोचने लगा, इतने फासले पर एक 50 मीटर का फासला तय करते करते बहुत से ख्यालात गड़बड़ हुए। मैंने कहा कि ऐसे ही लालच दिए गए कि साहब पाकिस्तान में ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और एक भीड़ पूरी हिंदुस्तान से बेमकसद मालूम हुआ चले जा रहा है कि साहब वो हम पाकिस्तान जाएंगे, पाकिस्तान जाएंगे। झूठे वादों की वजह से पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान मुफ्त में गए और पाकिस्तान बन गया। तो मैंने वहीं 2 शेर कहे फ़ौरन, और मैंने शेर, जो मैं मुशायरा पढ़ रहा था तो मैंने 2 शेर जो पढ़े मुहाजिरनामा के, तो मैंने ये कहा कि मैंने कुछ शेर अभी कहे हैं, ये वाक़या हुआ था। तो ये जो मेरे शेर हैं ये मेरी तरफ से उन मुहाजिरों के लिए है, शरणार्थियों के लिए जो हिंदुस्तान से पाकिस्तान आ गए, और मुहाजिरों की तरफ से हुकूमत पाकिस्तान के लिए है जो ये समझती है कि ये मुहाजिर वहाँ भीख मांगते थे और यहाँ पाकिस्तान में आके पैसे वाले हो गए हैं। तो उन्हें ये मालूम होना चाहिए पाकिस्तानी हुकूमत को कि ये मुहाजिर एक पूरी दुनिया छोड़कर वहाँ से आए हैं, यहाँ आके बड़े नहीं हुए हैं। तो मैंने मतलब ये था कि मुहाजिर हैं मगर हम एक दुनिया छोड़ आए हैं, मुहाजिर हैं मगर हम एक दुनिया छोड़ आए हैं, तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ आए हैं। कई आंखें अभी तक ये शिकायत करती रहती हैं, कई आंखें अभी तक ये शिकायत करती रहती हैं कि हम बहते हुए काजल का दरिया छोड़ आए हैं। शक्कर इस जिस्म से खिलवाड़ करना कैसे छोड़ेगी,
شکر اس جسم سے کھلواڑ کرنا کیسے چھوڑے گی کہ ہم جامن کے پیڑوں کو اکیلا چھوڑ آئے ہیں، کہ ہم جامن کے پیڑوں کو اکیلا چھوڑ آئے ہیں۔ وضو کرنے کو جب بھی بیٹھتے ہیں یاد آتا ہے کہ ہم جلدی میں جمنا کا کنارہ چھوڑ آئے ہیں۔ وضو کرنے کو جب بھی بیٹھتے ہیں یاد آتا ہے کہ ہم جلدی میں جمنا کا کنارہ چھوڑ آئے ہیں۔ گلے ملتی ہوئی ندیاں، گلے ملتے ہوئے موسم، الہ آباد میں کیسا نظارہ چھوڑ آئے ہیں۔ گلے ملتی ہوئی ندیاں، گلے ملتے ہوئے موسم، الہ آباد میں کیسا نظارہ چھوڑ آئے ہیں۔ کل ایک امرود والے سے یہ کہنا پڑ گیا ہم کو، جہاں سے آئے ہیں اس پھل کی بگیا چھوڑ آئے ہیں۔ وہ حیرت سے ہمیں تکتا رہا کچھ دیر، پھر بولا وہ سنگم کا علاقہ چھوٹ گیا یا چھوڑ آئے ہیں۔ ابھی ہم سوچ میں گم تھے کہ اس سے کیا کہا جائے، ہمارے آنسوؤں نے راز اگلا چھوڑ آئے ہیں۔ بہت اس میں شعر ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ شعر ہے کہ تو ہم سے چاند اتنی بے رخی سے بات کرتا ہے، تو ہم سے چاند اتنی بے رخی سے بات کرتا ہے، ہم اپنے گاؤں میں ایک چاند، تو ہم سے چاند اتنی بے رخی سے بات کرتا ہے، ہم اپنی جھیل میں ایک چاند ڈوبا چھوڑ آئے ہیں، ہم اپنی جھیل میں ایک چاند ڈوبا چھوڑ آئے ہیں۔ یہ 2 کمروں کا گھر اور یہ گزرتی زندگی اپنی، وہاں اتنا بڑا نوکر کا کمرہ چھوڑ آئے ہیں، وہاں اتنا بڑا نوکر کا کمرہ چھوڑ آئے ہیں۔ اور اس میں شعر ہے کہ وہ لیچی سے لدے پیڑوں کا خاموشی سے چپ رہنا، وہ لیچی سے لدے پیڑوں کا خاموشی سے چپ رہنا، مظفر پور ہم تجھ کو اکیلا چھوڑ آئے ہیں، مظفر پور ہم تجھ کو اکیلا چھوڑ آئے ہیں۔ وہ گلے ملتی ہوئی مظفر پور ہم تجھ کو، ادھر کا کوئی مل جائے ادھر تو ہم یہی پوچھیں، ہم آنکھیں چھوڑ آئے ہیں کہ چشمہ چھوڑ آئے ہیں، ہم آنکھیں چھوڑ آئے ہیں کہ چشمہ چھوڑ آئے ہیں۔ یہاں آتے ہوئے ہر قیمتی سامان لے آئے، مگر اقبال کا لکھا ترانہ چھوڑ آئے ہیں، مگر اقبال کا لکھا۔ ایسے اس میں شعر، پھر یہاں آ کے ہم نے اسے مکمل کی کتاب، تو 500 سے اوپر شعر ہیں۔ کتاب کیا تھی؟ بہت مشکل کتاب تھی۔ تو 500 سے ایک اور سنا دیجیے۔ جی مہینوں تک اماں خواب میں، ہاں ماں والا ہے تو اسی کا ناظر نام۔ تو مہینوں تک تو اماں خواب میں بھی بڑبڑاتی تھی، مہینوں تک تو اماں خواب میں بھی بڑبڑاتی تھیں، سکھانے کے لیے چھت پر پودینہ چھوڑ آئے ہیں، سکھانے کے لیے چھت پر پودینہ چھوڑ آئے ہیں۔ ابھی تک بارشوں میں بھیگتے ہی یاد آتا ہے کہ ہم چھپر کے نیچے اپنا چھاتا چھوڑ آئے ہیں، ابھی تک بارشوں میں بھیگتے ہی یاد آتا ہے کہ ہم چھپر کے نیچے اپنا چھاتا چھوڑ آئے ہیں۔ اور سب ایسے ہی ہیں، جتنا ہم پڑھیں گے ہم افسردہ ہوں۔ میں نے ٹھیک سمجھا منور رانا صاحب، یہ شاعری سناتے ہوئے، یہ رچنا سناتے ہوئے کئی بار آپ بھاوک ہوئے؟ ہاں، اصل میں مطلب اس میں آپ کی آنکھیں بھینگی ہوئی نظر آ رہی ہیں اس میں، اصل میں چونکہ ہمارے پریوار کی بھی کہانی ہے کہ میرا پورا خاندان چلا گیا تھا، لیکن میرے والد جو تھے انہوں نے کہا نہیں، ہم نہیں چھوڑیں گے ہندوستان، ہم ہندوستان نہیں چھوڑیں گے۔ تو اس کا بہت دلچسپ واقعہ ہے، وہ ابھی آج کل میں لکھ رہا ہوں اس کو، کہ میں اکثر سناتا ہوں بہت مزے میں، کہ جب ایک وقت ایسا آیا کہ میرا بابا بھی تیار ہو گیا، یعنی والد، کہ ہم بھی چلے جائیں پاکستان، لیکن ان کو راستے میں مولانا ابوالکلام آزاد مل گئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں، تم نہیں جاؤ گے، تم کو ہندوستان میں رہنا ہے۔ میرے والد نے کہا کہ تم میری کیا مدد کر پاؤ گے، تم تو خود نہرو اور گاندھی کے رحم و کرم پر لیڈر ہو۔ میرے والد اور آگے بڑھے تو مہاتما گاندھی ملے، انہوں نے روکا
کہ تم ہندوستان سے مت جاؤ۔ میرے بابا نے کہا کہ نہیں نہیں، تم تو خود بہت کمزور ہو، تم تو خود لاٹھی کے سہارے چلتے ہو، تم ہماری کیا حفاظت کر پاؤ گے؟ پھر کچھ آگے ہی گئے ہوں گے کہ پنڈت جواہر لال نہرو ہندوستان کا سمویدھان لے کر سامنے آئے اور انہوں نے کہا کہ میں پنڈت جواہر لال نہرو سن آف پنڈت موتی لال نہرو ہندوستان کے سمویدھان کی قسم دیتا ہوں کہ میں تمہاری حفاظت کروں گا، یہ سمویدھان تمہاری حفاظت کرے گا۔ میرے باپ نے گٹھری پھینکی اور واپس اتر پردیش کے شہر رائے بریلی میں واپس آ گیا، اور میں نے ایک شعر کہا کہ ہجرت کو بھول بھال کے آباد ہو گئے، ہم پنڈتوں کے عشق میں برباد ہو گئے، ہم پنڈتوں کے عشق میں برباد ہو گئے۔ لیکن میرے استاد نے مجھے سمجھایا کہ تو اگر عشق میں برباد نہیں ہو سکتا، جا تجھے کوئی سبق یاد نہیں ہو سکتا۔ جا تجھے کوئی سبق یاد نہیں ہو سکتا، اور خاص کر مہاجر نامہ کی شاعری کئی بار منور رانا صاحب بھاوک ہوئے۔ واقعی یہ لکھنؤ تہذیب کا شہر ہے، بڑی سرلتا سے دنیا کے منچوں پر جس کو اپنی رچنائیں سناتے دیکھا، ان کے ساتھ بیٹھ کر چائے، بسکٹ اور ان کی شعر و شاعری، ان کی رچنائیں، اور بڑے تمیز کے ساتھ، بڑے تہذیب کے ساتھ منور رانا صاحب کے ساتھ بات چیت ہوئی۔ یہ جو پورا شعر و شاعری کا دور چلا، ان کی کتابوں کے بارے میں جانا، جو دیکھا تھا، سنا تھا، پڑھا تھا وہ ٹھیک ہے، جو نہیں دیکھا تھا، نہیں جانا تھا، نہیں پڑھا تھا، اس کے بارے میں بھی جانا۔ تو امید ہے آپ کو یہ پوری رپورٹ پسند آئی ہوگی۔